اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم کے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب ذکر شہدائے کرب و بلا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا آنا حضور علیہ السلام کے خاندان پاک کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے یہ بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ایک آیت مبارکہ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم سب مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ بولیے گا، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کیا تو دو چیزوں کے ذریعے سے مدد مانگنے کا ہمیں حکم دیا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نماز ہے اور صبر ہے، اور اس کے آگے جو ذکر کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی معیت بتا رہا ہے، اپنی سنگت بتا رہا ہے، وہ کس کے ساتھ ہے؟ صابرین کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب بنتا تو یہ ہے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی یہ اسلوب اپنایا گیا ہے کہ آگے پیچھے اگر دو چیزوں کا ذکر ہے تو پھر آگے بھی دو چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے، مگر یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ آگے والے حصے میں دو چیزوں کے ذریعے سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا، مگر اللہ کی معیت کس کے ساتھ ہے؟ بولیے گا، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ پتہ یہ چلا کہ اس میں بھی کوئی راز ہے، پتہ چلا اس میں بھی کوئی راز ہے، اور وہ راز سمجھ آتا ہے میدان کربلا میں کہ جب امام علی مقام کا لشکر ایک طرف ہے، یزیدی لشکر ایک طرف ہے، نمازیں یزیدی لشکر والے بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں امام علی مقام کے لشکر والے بھی پڑھ رہے ہیں، مگر فرق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی میت کن کے ساتھ ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک طرف ظالم اور جابر ہوں گے، کلمہ امام علی مقام کے نانے کا پڑھتے ہوں گے، مگر تیر صبر کرنے والوں پر چلا رہے ہوں گے، ظلم کر رہے ہوں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین، اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، نہیں، فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو معیت خدا کس کے ساتھ ہے؟ امام علی مقام کے ساتھ ہے، کہ جب آپ میدان کربلا میں صبر و رضا کا پیکر نظر آتے ہیں، جنات کا ایک لشکر جسے امام علی مقام حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے مسلمان کیا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے ہم آپ کے والد محترم کا وہ بدلہ چکانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم ابھی یزیدی لشکر کو یہاں سے بھگا دیں، نیست و نابود کر کے رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، دھوکے سے کبھی بھی جنگ نہیں جیتی جاتی۔ وہ عرض کرنے لگے کس طرح کا دھوکہ؟ آپ نے فرمایا کہ تم جنات ہو، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، تم انہیں دیکھ سکتے ہو، اور اس طرح سے اگر جنگ لڑو گے تو یہ دھوکے میں آئے گا، اور ہمارے خون میں دھوکہ شامل ہی نہیں۔ تو یہاں پر بھی صبر و رضا کا پیکر تھے۔ تو آج اسی نسبت سے آج میں آپ کے سامنے اس عظیم گھرانے کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کا نانا نبیوں کا سردار ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔
نبیوں کا سردار ہے، جن کا بابا ولیوں کا سردار ہے، اور جن کی والدہ سیدۃ النساء اہل الجنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور وہ خود سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ عظیم گھرانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سرداریاں ہی سرداریاں عطا فرمائی ہیں۔ ارے لانتیوں یزیدوں، ان سے جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہو جو خود جنت کے مالک ہیں، جو خود جنت کے مالک ہیں۔ دوستان محترم، یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حضرت یہ حدیث پاک مشکات المصابیح کی ہے جو میں نے بیان کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں، وہاں پر جا کر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ کہتی ہے ٹھیک ہے، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤں نا تو میرے لیے بھی بخشش کی دعا کروانا اور اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کروانا۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نکل پڑتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے، پہنچ جاتے ہیں مسجد نبوی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتداء میں نماز مغرب ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرماتے ہیں، درس فرماتے ہیں، اسی طرح سے نماز عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، اور پھر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتداء میں عشاء کی نماز بھی ادا کر لیتے ہیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، باقی رکعتیں ادا کرنے کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرے مبارک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قدموں کی آہٹ سماعت فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون ہو؟ جب سوال کرتے ہیں وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کچھ بولنے لگتے ہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائے تھے اچھا حذیفہ ہو، اچھا حذیفہ ہو۔ پھر پوچھتے ہیں کس کام کے لیے آئے ہو؟ رات ہو گئی ہے، ابھی تک اپنے گھر نہیں گئے، کس کام کے لیے آئے ہو؟ ابھی یہ زبان سے کچھ بولنے لگتے ہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک تیری بھی بخشش فرمائے، تیری والدہ کی بخشش بھی فرمائے، خود ہی جان لیں گے وہ بتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کچھ سنے اس صحابی رسول سے خود ہی فرما دیا اللہ پاک آپ کی بخشش بھی فرمائے، آپ کی والدہ کی بخشش بھی فرمائے۔ اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس وہ فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی آسمان سے زمین پر نہیں آیا تھا، اور وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا تھا، مالک کائنات میں تیرے حبیب سے ملنا چاہتا ہوں، تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرشتہ یہ دعائیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ بنایا ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار بنایا ہے، اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا۔ تو یہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دی گئی۔ دوستان محترم، یہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ پیکرے کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ پیکرے شجاعت ہے، کس طرح سے ہمیں یہ شجاعت کا سبق ملتا ہے، سبق اور صبر کے حوالے سے دیکھیں اس میں بھی ہمیں بڑا یہ درس ملتا ہے کہ کس طرح سے صبر و رضا کا پیکر تھے۔ اور یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ یہ شہادت کے پیچھے بھی کوئی عظیم فلسفہ تھا، کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی شہادتیں ہوئی ہیں اسلام کے اندر۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی کئی شہادتیں ہوئی ہیں، مگر جس طرح اس کو مقبولیت ملی ہے اس طرح سے کسی اور واقعے کو مقبولیت نہیں ملی۔ بات ہے آپ متفق ہیں اس بات سے؟ جس طرح سے کثرت کے ساتھ
امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے، جتنی مقبولیت اس واقعے کو ہوئی ہے اتنی مقبولیت آج تک کسی شہادت کو بولیے گا نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ وہ عظیم شہادت ہے کہ جس کی شہادت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت کی آج تک آنے والے جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، حضرت امام علی مقام کی شہادت کے صدقے سے ان کی شہادت کو قبول کیا۔ ذرا مل کر کہیں سبحان اللہ، جملہ بہت بڑا تھا، لگتا ہے سمجھ نہیں آیا آپ کو۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے صدقے سے آج تک تمام امت کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ یہ صدقہ ہے تو امام علی مقام کی شہادت کا صدقہ ہے۔ دوستان محترم، ذکر کرتے ہیں واقعہ کربلا کا۔ 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ جب کوفیوں نے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں خط لکھے اور اس خط میں لکھا کہ ہم آپ کے والد سے بھی محبت کرنے والے ہیں، آپ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم یزید کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ جب یہ خط کثرت کے ساتھ لکھے اور لکھ کر حضرت امام علی مقام جو کہ اس وقت مدینہ مکرمہ میں تھے، منورہ میں تھے، اس وقت جب امام علی مقام نے خط پڑھے اور مدینہ کے گورنر نے اس وقت آپ کو طلب کیا، بلایا، ولید بن عقبہ اس کا نام تھا اور بڑا رحم دل تھا، اور اس نے یزید کا پیغام پہنچایا کہ یزید آپ سے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بیعت لینا چاہتا ہے، کیونکہ یزید جانتا تھا کہ مدینہ طیبہ میں یہ 3 شخصیات اتنی بڑی ہیں، اتنی معتبر ہیں کہ اگر یہ ایک اشارہ بھی کر دیں تو میری سلطنت کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے، یزید نے 3 شخصیات سے بیعت لینے کا حکم دیا اور مشورہ اپنے مشیر سے کیا کہ کیا کیا جائے۔ اس نے کہا کہ ایک خط وغیرہ لکھ کے بھیجو اور بیعت طلب کرو، اور یہ خط میں لکھا بیعت دے دیں تو ٹھیک ہے، بیعت نہ دیں تو تم پر جائز ہے کہ کسی بھی طرح سے چاہے قتل کرو، چاہے مار دو، جو مرضی کرو، مجھے بیعت چاہیے۔ امام علی مقام کو اس وقت وہاں سے کوفے والوں نے بھی خط لکھنے شروع کر دیے اور 2 بوریاں 70,000 کے قریب خطوط بھیجے، بوریاں بھر گئیں، اور آپ نے اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا، اور انہوں نے یہی مشورہ دیا، حضور آپ نہ جائیں، یہ کوفی لا یوفی، یہ وفا نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب اس واقعے کو ترتیب سے سمجھیے گا۔ اتنے میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے، آپ نے اپنے قاصد حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف بھیجا۔ جب کوفہ پہنچے تو لوگوں نے بڑا ہی پرتباہ استقبال کیا۔ اب کوفے والے تھے، بڑا ہی پرتباہ استقبال کیا، جشن منائے کہ ہمارے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے قاصد کو بھیجا ہے، اور دھڑا دھڑ لوگ بیعت کرنے لگے، کوفی لوگ بیعت کرنے لگے حضرت مسلم بن عقیل کی۔ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر، اور آپ بھی بڑے رحم دل تھے۔ اب کوفہ کے لوگوں میں سے ہی کچھ لوگوں نے یزید کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ تمہاری سلطنت کو خطرہ ہے۔ کوفہ کے لوگ دھڑا دھڑ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بیعت کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اب اس وقت یزید نے کیا کیا؟ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید کو معاذ اللہ استغفر اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اصل لعنت کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یزید سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ یزید نے نعمان بن بشیر جو کہ رحم دل تھا اس کو معذور کر کے ہٹا کر ابن زیاد کو جو سخت دل تھا، جس کے دل میں کوئی بھی رحم نہیں تھا، اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے تھے۔ اب جیسے ہی
ابن زیاد جو ہے وہ کوفہ کا گورنر بنتا ہے، کوفہ میں جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے قاصد بن کر آئے ہیں، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جہاں کہیں بھی پائے گئے انہیں قتل کر دو، اگر کسی کے گھر میں بھی پائے گئے تو اس کا پورا خاندان تباہ کر دوں گا، میں قتل کر دوں گا۔ اب کوفی یہاں پر سہم گئے، ڈر گئے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکے سے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا، پیش کر دیا، اور وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ بعد ازاں آپ کے خاندان میں سے اونو محمد آپ کے بیٹے بھی آئے، اس کو بھی انہوں نے شہید کروا دیا۔ اب یہ سارا کا سارا وہ منظر ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یزید نے کس طرح سے حکم دیا قتل کرنے کا۔ پہلے اس نے امام علی مقام کے قاصد کو شہید کروایا، ان کے بیٹوں کو شہید کروایا، اس طرح سے بات ختم نہیں ہوئی ابھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا نا کہ میرا استقبال ہوا ہے، انہوں نے خط لکھ کے بھیج دیا کہ یہاں پر ماحول بڑا سازگار ہے، آپ تشریف لے آئیں، لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے اور ہم یزید کا جو ہے وہ تختہ الٹ دیں گے۔ اب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اپنا خانوادہ لے کر نکل پڑتے ہیں۔ اب انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ ابھی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن گیا ہے۔ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، رستے میں آپ کو روک لیا جاتا ہے، رستے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے۔ کل تک جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آپ پر اپنی جانیں، اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کوفے تشریف لے آئیں، آج وہی میرے قاصد کو شہید کروانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، آج وہی میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ کوفیوں نے بے وفائی کر دی۔ یہاں سے یزید نے ایک اور لشکر بھیج دیا جسے حور کا لشکر کہا جاتا ہے، 10,000 پر مشتمل تھا۔ وہ توبہ اور تائب ہو جاتا ہے، امام علی مقام کا ساتھ دیتا ہے۔ جب وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد یزید ایک اور لشکر بھیجتا ہے، عمر بن سعد، تقریباً 22,000 کا لشکر۔ ابن زیاد بھیجتا ہے عمر بن سعد کا لشکر۔ وہ عمر بن سعد جب حضرت امام علی مقام کے لشکر سے لڑتا ہے، اتنا لڑتا ہے کہ 22,000 کا لشکر کم پڑ جاتا ہے 72 کے مقابلے میں۔ یہ جرت ہے، یہ ہمت ہے، یہ وہ طاقت ہے جو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے خون کے ذریعے سے ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت امام علی مقام 10 محرم کا دن جمعے کا دن ہے۔ حضرت امام علی مقام کے بڑے صاحبزادے حضرت علی، امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر تقریباً ابھی کوئی 18 سال تھی، اپنے بابا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بابا مجھے حکم دیجئے میں بھی جہاد میں حصہ بنوں اور ان یزیدیوں کو نیست و نابود کروں۔ اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہوئے جب یزیدی لشکر کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں یزیدیوں کو ڈھیر کر دیتے ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں۔ اب وہ اشعار میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، کس طرح سے کربلا کے میدان میں حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین کے صاحبزادے رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح سے وہ جنگ لڑتے ہیں۔ کہتے ہیں یزیدیوں سنو، اور انہیں کیا کہتے ہیں، انا علی بن حسین بن علی، میں علی بن حسین بن علی ہوں، نحن وبیت اللہ اولا بالنبی، ہم تو وہ لوگ ہیں جو خدا کی قسم سب سے زیادہ تمہارے اور ہمارے نبی کے قرابت دار ہیں۔ تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو اور ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ہم قرابت دار ہیں۔ اور پھر فرمایا تاللہ لا یحکم فینا ابن الدعی، اللہ کی قسم میں تیرے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اے ابن زیاد کہ تو ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا، تیرے اتنے ٹکڑے کروں گا۔ اور پھر فرمایا آپ نے کیف ترون اليوم سترا عن ابی، تم دیکھو گے کہ آج میں اپنے باپ کا کس طرح سے دفاع کرتا ہوں،
آپ جس طرح سے بھی جاتے ہیں ہر طرف یزیدیوں کو ڈھیر کر دیتے ہیں. پھر آپ کو پیاس لگتی ہے، اپنے بابا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ صرف ایک گھونٹ اگر آپ پلا دیجئے تو میں ان یزیدیوں کو نیست و نابود کر دوں گا. آپ نے فرمایا پانی تو نہیں ہے، ہاں یہ زبان اقدس میرے نانا نے مجھے چسوائی تھی، آج اسی زبان کو میں تمہارے منہ میں ڈالتا ہوں. ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اسی زبان کو تمہارے منہ میں ڈالتا ہوں. زبان چسوائی اپنے بیٹے علی اکبر کو. جب زبان چسوائی اور زبان چوسنے کے بعد جب آپ میدان میں جاتے ہیں ہر طرف سے یزیدیوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. تیر کی برسات ہوتی ہے، تیر لگتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، دوبارہ اٹھتے ہیں، پھر لڑتے ہیں. وہ ادھر عمر بن سعد 22,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، ابن زیاد کو خط لکھ کے بھیجتا ہے، ڈر جاتا ہے، خط لکھ کے بھیجتا ہے کہ ہم کم پڑ گئے ہیں، دشمن جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، اور بھیجو، فوج اور بھیجو. اس نے کہا کہ وہ 72 ہیں، تم 22,000 ہو، لڑو ان سے. اس نے کہا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ رکنے والے نہیں ہیں. اس نے اور لشکر کی تعداد کو بھیجا. آپ زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. جب آپ کا آخری وصال کا وقت آیا، آپ نے ایک صدا بلند کی، اے بابا جان مجھے سنبھال لیجئے، مجھے اپنی بارگاہ میں لے لیجئے، مجھے سنبھال لیجئے. اس وقت مورخین لکھتے ہیں کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے عمر مبارک اس وقت 56 برس 5 ماہ 5 دن تھی، اور پورے سر کے اوپر ایک بھی بال سفید نہیں تھا. مگر جب علی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے کربلا کے خیموں کی طرف جا رہے تھے، پہنچتے پہنچتے آپ کے سر میں کوئی ایک بال بھی ایسا نہیں تھا جو کالا بچا. سر کے بال سارے کے سارے سفید ہو گئے. اللہ اکبر. دوستان محترم، اس طرح کی داستانیں اور بڑی ہیں. حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد جب بڑے ہی زار و قطار سے روتے تھے. اب میں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ جو سفید بال ہو گئے تھے وہ ماجرا کیا تھا. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین جب مدینہ منورہ چھوڑ کر آپ دور جا بسے، زاروں قطار سے روتے تھے. لوگ پوچھتے کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے، آپ اتنا روتے کیوں ہیں، کبھی بھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی. تو آپ فرمانے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف بچھڑا تھا، ایک یوسف بچھڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی. اور میں تو وہ ہوں کہ 11 سال میری عمر تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ کربلا سارا دیکھا ہے. خاندان نبوت کے سارے یوسف اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمیں سے جدا ہو رہے ہیں، کس طرح سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. میں نے تو وہ سارا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر میں کیوں نہ روں. ان کا ایک یعقوب بچھڑا تھا، اتنا زاروں کی تار روتے تھے، تو میرے تو کئی یعقوب بچھڑ گئے. اللہ اکبر. تو دوستان محترم، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غم حسین میں رونا نہیں چاہیے، آنسو نہیں بہانے چاہیے. دوستان محترم، یہ میں آپ کو بتا دوں، کسی بھی مغالطے میں نہ پڑیں، مغالطے میں آپ نہ پڑیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. دلیل اس بات کی یہ ہے کہ سب سے پہلے شہادت کی خبر جس کو ملی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس. اور جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ شہادت ایک تاریخی واقعہ ہے، ایسا نہیں ہے. حضرت امام علی مقام کی جب ولادت ہوتی ہے اس وقت آپ کی شہادت کی بشارت بھی دے دی جاتی ہے. حضرت ام الفضل جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کی چچی جان ہیں، آپ خواب دیکھتی ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا کاٹا جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کی
جھولی مبارک میں آ کے گرتا ہے، آپ سہم جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ڈریے نہیں، آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے وہ آپ کی جھولی میں آ کے گرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں، یہ تو خوشخبری کی بات ہے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوگی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور آپ اٹھا کر حضرت ام الفضل بنت حارث جو کہ آپ کی چچی جان ہیں ان کی گود میں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کی خواب کی تعبیر تھی۔ آپ فرماتی ہیں کچھ دن گزرتے ہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی گود مبارک میں امام علی مقام حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں، تو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہیں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کے اس بیٹے امام حسین کو آپ کے امتی قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور اس جگہ کی مٹی بھی اس فرشتے نے مجھے لا کر دی ہے۔ اب وہ مٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھما دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مٹی لے لیتی ہیں۔ اب یہ نام یاد رکھیے گا، ام المؤمنین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہماری ماں ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ مٹی مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی مبارک دے دی اور فرمایا کہ جب یہ لال سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ شہادت کی خبریں تو پہلے سے چل رہی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی آنسو بہا رہے تھے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ دن یاد رکھا اور وہ مٹی کو سنبھال لیا۔ جب یہ واقعہ کربلا ہوا، 10 محرم کا دن آیا، جب وہ مٹی سرخ ہو گئی تو میں سمجھ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کو شہید کر دیا گیا۔ دوستان محترم، شہادت کی ہم خبریں تو پہلے سے سنتے آ رہے ہیں، یہ واقعہ ہو کر رہنا تھا۔ دوستان محترم، اس واقعے کے اوپر جو ابھی پیش بھی نہیں ہوا تھا، جو غیب کی خبر تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر آنسو بہا رہے ہیں۔ اب تو واقعہ بھی ہو چکا ہے، تو ہم اپنی محبت کا اظہار کیوں نہ کریں؟ میں ایک واقعہ سنا کر اجازت چاہوں گا، واقعات کثیر ہیں، یہ تو میں نے ابھی ایک مثال دی ہے آپ کو کہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح سے پیکر شجاعت بن کر آپ لڑے۔ ابھی تو شہزادہ قاسم کی شجاعت باقی ہے، ابھی تو حضرت عباس کا وہ علمدار جو ہیں ان کی شہادت کا واقعہ باقی ہے، حضرت امام حسین کا واقعہ باقی ہے، اور کتنے ہی 72 شہداء ہیں جن کے واقعات کو اگر ایک ایک طور پر ڈسکس کیا جائے، ہر واقعہ ہر امتی کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستان محترم، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب کربلا سے دمشق کی طرف حضرت امام علی مقام کے سر انور کو اور خانوادہ رسول کو لے کے جایا جا رہا تھا، واقعہ میں سنا کر میں اجازت چاہوں گا۔ جب کربلا سے شام کی طرف، دمشق کی طرف حضرت امام علی مقام کے سر انور کو لے کے جایا جا رہا تھا، ساتھ میں بیوی زینب بھی ہیں، انہیں سب کو قیدی بنا کر لے کے جا رہے تھے۔ رستے میں ایک بازار آتا ہے دمشق کے اندر، اور اس بازار کا آج نام سوق حمیدیہ ہے۔ سوق حمیدیہ میں یزیدی لشکر آپ کو وہاں پر ٹھہرا دیتے ہیں، رکوا دیتے ہیں، اور وہاں سے اپنے سامان خرید و فروخت کرنے لگتے ہیں۔ اب خانوادہ رسول کو اسیر قیدی بنایا ہوا ہے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور نیزے کے اوپر ہے۔ اس وقت عورتیں اور لوگ جمع ہو کر اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر
دیکھ رہی ہیں، اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کچھ باغی لوگ تھے جو یزید کی بیعت کا انکار کر دیا تھا، بغاوت کر دی تھی انہوں نے، تو ان کے خاندان کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا، عورتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، ان کا سر اقدس ہے اور یہ خانوادہ رسول ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، اوپر سے ایک بوڑھی عورت آپ کو دیکھتی ہے، آپ کے خانوادے کو دیکھتی ہے، اور ایک خادم کو بھیجتی ہے کہ جاؤ ان قیدیوں کو کچھ کھانے پینے کا سامان اور خدمت کے لیے بھیج دیتی ہے، اور وہ قیدی جا کر ان کی خدمت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ اس خادم سے کہتی ہیں کہ تم ہماری خدمت کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری جو مخدومہ ہے انہوں نے مجھے بولا ہے، میری مالکہ ہے انہوں نے مجھے بولا ہے کہ میں آپ کو یہ خدمت کے لیے سامان پیش کروں۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ اس کو ذرا بلا کر لائیے گا۔ وہ بوڑھی عورت چل کر آتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، وہ مکالمہ سنیے گا ذرا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت بی بی زینب فرماتی ہیں کہ اے عورت، تم نے کیا سمجھ کر ہمیں دیا ہے؟ ہم جب سے ادھر آئے ہیں ہمیں کسی نے پانی تک نہیں پوچھا، ہم سے تو کوئی بات نہیں کی کسی نے، آپ ہماری خدمت میں یہ سب کچھ کیوں پیش کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتی آپ کون ہیں، لیکن میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ قیدی ہیں، تو میں نے اس لیے آپ کی مدد کر دی، اور میں اپنی نوجوانی کی عمر میں مدینہ میں رہتی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی میں نوکرانی کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، میں ہر وقت ان کی خدمت میں رہتی تھی۔ تو انہوں نے آخری وقت میں مجھے بڑی دعائیں دی تھی، اور دعائیں دینے کے ساتھ میں نے انہیں عرض کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت اور وصیت بھی فرما دیں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ کبھی کوئی قیدی نظر آئے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کر دینا۔ اللہ اکبر، کبھی کوئی قیدی ملے تو اس کی خدمت کر دینا۔ آپ فرمانے لگی کہ میں آخری وقت میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آخری وقت تھا ان کا، تو میں مدینہ چھوڑ کر دمشق آ گئی تھی، اور بس میں تب سے ادھر رہ رہی ہوں۔ تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہتی ہیں اور یہ فرماتی ہیں، بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے، میں آپ کے لیے کیا دعا کر سکتی ہوں؟ اس وقت میں آپ کو دعا دے سکتی ہوں۔ اور وہ بوڑھی خاتون عرض کرتی ہیں، آپ بس میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ جب میں وہاں پر نوکری کیا کرتی تھی تو وہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا کے 2 صاحبزادے تھے، حسن اور حسین، اور ان کی ایک بیٹی تھی زینب۔ میں بچپن میں دیکھا تھا، میرے دل کی بڑی یہ خواہش ہے کہ میں ان کا دیدار کر سکوں، ان کو دیکھ سکوں، ان کو چوم سکوں، ان کی خدمت کر سکوں۔ جس طرح سے میں بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کی نوکری کیا کرتی تھی، میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کے بچوں کی نوکری کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ ان نیزے پر جو سر ہے یہ حسین علیہ السلام کا ہے، اور میں بی بی زینب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قیدی بنا کر ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت بی بی فضہ جن کا نام تھا، وہ جو نوکری کیا کرتی تھیں، اس وقت وہ اونچی آواز سے رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں مجھ سے یہ نوکری کروا لی اور خدمت کا موقع عطا فرما دیا۔ دوستان محترم، ان سارے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے اور بندہ مومن جب اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بہت بڑا انعام انہیں عطا فرماتا ہے۔ مگر قربان جائیں، آزمائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر دنیا کا وہ انعام عطا فرما دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں آزمایا، بڑا عظیم نقطہ ہے، تحفہ سمجھ لیں آج کی اس محفل کا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
جنہیں پہلے آزمایا جاتا ہے اور بعد میں انعامات دیے جاتے ہیں، اور کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں بعد میں آزمایا جاتا ہے، پہلے ہی سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں۔ اختیار تھا، کچھ لوگ اس مقام پر بعد میں جا کر پہنچتے ہیں کہ باری تعالیٰ میری دعا قبول فرما، دعا بعد میں قبول ہوتی ہے آزمائش کے بعد جب وہ پورا اترتے ہیں، مگر یہ وہ ہستیاں ہیں آزمائش بعد میں ہوئی، پہلے سب کچھ عطا کر دیا کہ وہ اشارہ کر دیتے فرات کا پانی خود چل کر آ جاتا، وہ اشارہ کر دیتے یزید کی فوج اسی وقت نیست و نابود ہو جاتی، اشارہ کرنے پر سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر کیا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ باری تعالیٰ صرف تیری رضا چاہتے ہیں، جس میں تو راضی ہے میں بھی اس حال میں راضی ہوں۔ جس حال میں مولا راضی ہو جائے اسی حال میں خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ ہمیں کربلا کا پیغام ملتا ہے دوستان محترم، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی امام علی مقام نے کوئی اختیار اور اسباب استعمال نہیں کیا، کیوں کہ مولا کی رضا چاہتے ہیں۔ ان اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ مطیع نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، مطیع نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ ذرا مل کر کہہ دے سبحان اللہ۔ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بڑا بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی یزید نے حسین سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی یزید نے حسین سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دین پناہ استو حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ استو حسین، حقا کے بنا لا الہ استو حسین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں صبر و رضا کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ تمام